نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمنن تستكثر صدق الله العلی العظیم۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر کچھ اعمال ایسے بھی کرتا ہے اس کے اندر اس کی اللہ کی رضا مقصود نہیں ہوتی، وہ خاندان یا نسل کی بنیاد پر کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا جو اجر ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ جتنے بھی اعمال ہیں ان اعمال کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے۔ اگر اللہ کی رضا کے علاوہ ہمارے دل میں اگر دکھلاوا مقصود ہے، ریاکاری مقصود ہے، تو پھر ہمارے وہ جو اعمال ہیں ان کا جو اجر ہوگا وہ ضائع ہو جائے گا۔ تو اسی بنیاد پر دو اعمال بیان کرنے ہیں۔ پہلا عمل نماز جنازہ ہے۔ اور نماز جنازہ پڑھنے پر جو اللہ کی طرف سے انسان کو ثواب ملتا ہے، ہم اس ثواب اور اس اجر کا ہم اندازہ کبھی نہیں لگا سکتے۔ یہ تو پتہ ہے، حدیث مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو انسان نماز جنازہ پڑھتا ہے اس کو ایک احد پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اب ہم نہ اس کی مقدار کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور نہ ہی ہم اس کے وزن کا اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن ہمیں اتنا معلوم ہے یہ اجر اللہ کی طرف سے بہت بڑا ہے، لیکن ہم اس اجر کو ضائع کر دیتے ہیں۔ کس بنیاد پر ہم اس اجر کو ضائع کرتے ہیں؟ وہ وجہ یہ ہے کہ جب ہم کسی جنازے کے اندر شرکت کرتے ہیں، اگر وہ ہماری جان پہچان یا ہمارا دوست ہے، تو اس کے خاندان میں جب کوئی یہ انسان فوت ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یار وہ میرا دوست ہے، اگر آج میں نے اس کے جنازے پر شرکت نہیں کی تو لوگ کیا کہیں گے؟ یا پھر ہم سوچتے ہیں کہ اگر آج میں ان کے جنازے پر شرکت کروں گا تو اس کے خاندان والے ہمارے جنازے پر شرکت کریں گے، اگر میں شرکت نہیں کروں گا تو وہ بھی شرکت نہیں کریں گے۔ جب ہم خاندان کی بنیاد پر جنازوں کے اندر شرکت کرتے ہیں تو ہمارے اس عمل کا جو اجر ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر ریاکاری ہے، اور جس عمل کے اندر ریاکاری ہو وہ عمل کبھی بھی قابل قبول نہیں ہوتا۔ اور دوسرا عمل، ہم وہ عمل بھی کرتے ہیں لیکن اکثر لوگ جو ہے اپنے اس عمل کا اجر ضائع کر دیتے ہیں، اور یہ عمل بہت خطرناک ہے کہ ہم اس کا عمل کریں، اور اگر ہم نے اس عمل کو کرنے کے بعد ہمارے دل کے اندر ریاکاری یا دکھلاوا مقصود ہوا، یا ہمارے دل کے اندر لالچ پیدا ہو گیا، ایک تو ہمارا اس عمل کا اجر ضائع ہو جائے گا، اور دوسرا حدیث مبارکہ کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نقل کرتے ہیں کہ جو بندہ
اپنے مسلمان بھائی پر احسان کرتا ہے اور احسان کرنے کے بعد پھر اس کو احسان جتلاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جنت میں نہیں جا سکتا۔ ایک اور حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، 3 آدمی ایسے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، اللہ ان کو جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ وہ 3 انسان کون سے ہیں؟ اپنے تہبند یا اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، احسان جتلانے والا، اور تیسرا ہے وہ آدمی جو قسم کھا کر اپنا سامان بیچتا ہے۔ یہ 3 انسان ایسے ہیں، اگر یہ اس طرح کے کام کرتے ہیں، شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں، احسان جتلاتے ہیں اور قسم کھا کر اپنا سودا فروخت کرتے ہیں، تو قیامت والے دن اللہ ان سے ہم کلام بھی نہیں ہوں گے اور ان کو جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ اور آج ہم احسان کرتے بھی ہیں، لیکن ہمارے دل کے اندر ہوتا ہے کہ آج میں اس سے کے اوپر احسان کر رہا ہوں تو کل مجھے بھی ضرورت پڑے گی تو میں بھی اس سے کام لوں گا۔ تو یہ 2 اعمال ایسے ہیں کہ ہم ان 2 اعمال کو کرتے بھی ہیں، اور جب ہمارے دل کے اندر لالچ اور ریاکاری پیدا ہو جاتی ہے تو ہم اپنے ان 2 اعمال کا اجر ضائع کر دیتے ہیں۔ تو دعا ہے کہ جو کچھ کہا ہے اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگ ہماری ویڈیو کو دیکھیں بھی صحیح اور لائک بھی کریں، اور اس کو اپنے دوسرے دوست احباب تک شیئر بھی کریں تاکہ وہ آپ کی وجہ سے دین کا علم سیکھنے والے بن جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔